أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی صرف اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کریں گے۔ اس آیت میں شرک کی ایک اور قسم بتائی گئی ہے۔ اندادن کا لفظ ند سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے ایک جیسا، برابر، ہمسر۔ جیسے ضد کا مطلب ہے اپوزٹ یا مختلف، ایسے ہی ند کا مطلب ہے ایک جیسے، شریک، ملتے جلتے۔ جب انسان کسی اور کو اپنے دل میں اللہ جیسا درجہ، اللہ جیسا مقام دینے لگے تو اسے اندادن کہتے ہیں، یعنی اللہ کا مد مقابل، ہمسر، شریک۔ شرک کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے انسان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کو سجدہ کرے، یا پھر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگے، دعا کرے، اللہ کی صفات اور خوبیوں میں کسی اور کو شامل کرے، یا پھر اللہ کے سوا کسی اور پہ ڈپینڈ کرنے لگیں، توکل اور بھروسہ کرنے لگیں کہ میری ضرورت اللہ کے سوا کوئی اور بھی پوری کر سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایک اور قسم بتائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری محبت کا پرائمری حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن لوگ جب دنیا کی جگہ چوند میں گم جاتے ہیں تو وہ اور چیزوں سے اور لوگوں سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ انسان کو بہترین عمل کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے 3 طرح کے طریقے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے بچوں کے ایگزامز ہونے والے ہیں، آپ انہیں محنت کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کریں گے۔ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کے ایگزام بہت اچھے ہوئے، آپ کے بہت اچھے نمبر آئے تو آپ کو نیا فون ملے گا، یعنی کہ آپ ریوارڈ سے موٹیویٹ کریں۔ دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس دفعہ آپ کے ایگزامز میں اچھے نمبر نہیں آئے تو میں 1 مہینے کے لیے آپ کا فون چھین لوں گے۔ یہ ہوئی پنشمنٹ۔ لیکن بہت قریبی رشتوں میں، کلوز رشتوں میں ایک تیسری طرح کی موٹیویشن بھی ہوتی ہے، محبت۔ محبت بھی ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ ایک بچہ ایگزام میں صرف اس لیے محنت کرتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے بہت پیار کرتا ہے، وہ انہیں خوش کرنا چاہتا ہے، ان کی ناراضگی سے، ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچنا چاہتا ہے۔ ہی وانٹس ٹو میک دیم پراؤڈ آف ہیم۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو ان کی نفسیات کے مطابق بہترین عمل کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کچھ لوگ جنت کی خواہش میں، کچھ جہنم سے بچنے کے لیے، اور چند لوگ خالص اللہ کی محبت میں بہترین عمل کے لیے کوشش کریں گے۔ علماء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ کے عباد کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ان کی نفسیات اور موٹیویشن کے لحاظ سے 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے عبادت العبید، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت ایک غلام کی طرح کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب سلیوری اور غلامی کا کانسیپٹ تھا تو غلام کو کسی ریوارڈ کی، کسی جزا یا کسی قسم کی سیلری کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی۔ غلام اپنے مالک کی بات صرف اس لیے مانتا تھا کیونکہ اسے سزا کا ڈر ہوتا تھا۔ اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں جہنم کی سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن میں جہنم کی سزا کی آیات پڑھتے ہیں تو یہ آیات ان پہ سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں، اور وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے عبادت التجار۔ علماء کرام نے فرمایا
کہ جو شخص انعام کے، ریوارڈ اور جزا کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت ایک تاجر جیسی ہے۔ تاجر محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، سامان بیچتا ہے، اس امید میں کہ اسے اس محنت کا ریوارڈ ملے گا، نفع حاصل ہوگا۔ بالکل ایسے ہی کچھ لوگ جنت کی آیات پڑھتے ہیں اور جنت کی لذتوں کی خواہش میں اپنے عمل میں تیزی پیدا کرتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے عبادت الاحرار، یہ آزاد بندے کی عبادت ہے۔ نہ تو یہ غلام ہے اور نہ ہی تاجر، اس کا عمل نہ سزا کے خوف سے ہے اور نہ ہی نفع کی امید میں، بلکہ وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ اللہ سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اس کے دیدار کا خواہش مند ہے، اس کے قرب کا طالب ہے، اس کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ محنت کرتا ہے اور اپنا عمل خوبصورت بناتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی دوستی سے بڑھ کر نفع کا سودا کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں کی کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، اور نہ ہی جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی، میں نے تیری عبادت کی کیونکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اشدو کا لفظ شدید ترین یعنی کہ موازنہ کیا جا رہا ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ باقی تمام محبتوں کی نسبت ان لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے شدید ترین ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا اوروں سے محبت ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن باقی تمام محبتیں اللہ کی محبت پہ حاوی نہیں ہو سکتی۔ رسولوں، انبیاء، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کی شدید ترین محبت کس کے ساتھ تھی؟ حضرت نوح کی آنکھوں کے سامنے ان کا کافر بیٹا طوفان میں ڈوب گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑائے، بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی، کس کے لیے؟ اللہ کی محبت میں، اشد حبا للہ۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے دنیا کی سارے مال و دولت، محل، حکومت اللہ کی محبت میں قربان کر دیے۔ حضرت مریم نے اللہ کی محبت میں اپنی ریپوٹیشن تک داؤ پہ لگا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے رشتہ دار دشمن بن گئے، معاشرے میں عزت ختم ہو گئی، شہر چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی محبت میں، اشد حبا للہ۔ صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، گھر بار، دولت، یہاں تک کہ اپنی جانیں تک اللہ کی محبت میں قربان کر دیں۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہر کسی کو اپنے دل میں اپنی محبتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے دل میں شدید ترین محبت کس کی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں شدید ترین محبت کس کی ہے؟ آپ کس کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں؟ کیا چیز آپ کو پریشان رکھتی ہے؟ کس چیز نے آپ کو اور آپ کے دماغ کو، آپ کے دل و دماغ کو مصروف رکھا ہوا ہے؟ کس کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں آنسو آتا ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم کسی اور چیز کے ساتھ کلیش کرتا ہے تو آپ کس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ کی یا اس کے مد مقابل کی؟ یہی وہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جس سے ہماری شدید ترین محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، لیکن اکثر عورتوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو پردہ کرنا پسند نہیں ہے، اسی لیے میں پردہ نہیں کرتی۔ آپ نے ہسبینڈ کی بات مان لی اور اللہ کی چھوڑ دی، اس کا مطلب آپ کی شدید ترین محبت آپ کے ہسبینڈ کے لیے ہے، اپنے شوہر کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ یا پھر مرد لوگ رشوت لیتے ہیں، غبن کرتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور جب وجہ کیا بتاتے ہیں کہ جی اولاد کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اولاد کے لیے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا تو آپ کی شدید ترین محبت اولاد سے ہے، اللہ سے نہیں۔ کچھ لوگ پوری زندگی ماں باپ کی، باپ دادا کی، اپنے فرقے اور اپنے مسلک کی محبت میں غلط عقائد کو فالو کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو یہی کرتے دیکھا ہے، اب ہم اپنے ماں باپ کے عقیدے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو پھر آپ اللہ سے شدید محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔
آپ کی شدید محبت اپنے مسلک، اپنے باپ دادا کی روایات سے ہے۔ کبھی لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہر طرح کا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کا خوف دلاؤ تو یہ جواب ملتا ہے کہ میں تو اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس سے بہت شدید محبت کرتا ہوں، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ کو چھوڑ سکتے ہو، اسے نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر آپ کی شدید ترین محبت کس کے لیے ہے؟ کچھ لوگ دولت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، کچھ لوگ فیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ فرینڈز کے لیے، کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے، کچھ اپنی نفس کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ انسان دراصل بڑا ہی سیلفش ہے، اپنے نفس کا غلام ہے، ہماری محبتیں بھی سیلفش ہیں۔ انسان زیادہ تر کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ان لوگوں سے یا ان چیزوں سے کسی نہ کسی قسم کا دنیاوی فائدے کی امید ہوتی ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ یا یہ چیزیں ہمیں کسی نقصان سے بچا لیں گے۔ اب وہ فائدہ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی ذات کی تکمیل اور فلفلمنٹ کے لیے اور لوگوں پہ انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن انسان کو پتہ چلتا ہے ان القوۃ للہ جمیعا، قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ نہ تو کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ ہماری جسمانی، جذباتی، نفسیاتی اور روحانی ہر قسم کی ضرورت صرف اللہ کی مرضی سے پوری ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ہمت نہیں کر سکتا ہمیں نقصان پہنچانے کی، اور کسی میں قوت نہیں ہمیں فائدہ پہنچانے کی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ظاہر ہے ہماری شدید ترین محبت کا حقدار بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری قومیں بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور جو لوگ اس دنیا میں اس بات کو نہ سمجھیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کے مد مقابل بنا لیں، غیر اللہ سے شدید ترین محبت کرنے لگیں، تو اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ نیکسٹ 2 آیات میں بھی یہی تھیم کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 166 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔